وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. قال تبارك وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: آمنت بالله صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام معزز سامعین، دوستو، بزرگوں، بھائیوں، دعا ہے اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ کے اندر کہ مالک کائنات اللہ وحدہ لا شریک له میری آپ کی حاضری کو قبول منظور فرمانا. اللہ تبارک و تعالی سننے سنانے کے بعد ہم سب کو ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ماہ ربیع الاول کا آج دوسرا جمعۃ المبارک ہے. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، ہر طرف مسلمانوں کے اندر یہ خوشی، یہ جذبہ کہ حضور علیہ السلام ربیع الاول کے ماہ مبارک میں تشریف لائے، اور ہونی بھی چاہیے کہ حضور و نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے سے پہلے جہالت کا زمانہ، بے دینی کا زمانہ، بے راہ روی کا زمانہ، ہر طرف قتل و غارت، بچیوں کو زندہ دفن کرنا، 16 سال قبیلے ایک دوسروں سے لڑتے تھے تو وہ لڑائی ختم نہ ہوتی، قبیلے ختم ہو جاتے وہ لڑائیاں ختم نہ ہوتی. تو میرے محترم دوستوں، بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا اس امت پہ، مہربانی فرمائی کہ اس امت کو اپنا محبوب عطا فرمایا. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اصحاب فیل سے
اصحاب فیل جو ہاتھیوں والا لشکر جو ابرہہ نامی شخص نے بیت اللہ پہ چڑھائی کرنے کے لیے بھیجا تھا، آیا تھا، اس سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ 21 یا 20 اپریل 70 یا 71 571 یا 70 عیسوی کو 12 ربیع الاول، بلکہ ایک مورخ نے، بڑے مدلل مورخ نے لکھا ہے کہ 9 ربیع الاول اگر ریاضی کا حساب کیا جائے حضور کی 63 سال عمر کا، تو 9 ربیع الاول اور صبح صادق کے وقت دوشنبہ یعنی کہ پیر والے دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس دنیا پہ تشریف لائے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کے زمانے کو کم از کم 570 سال گزر چکے تھے۔ یہ جو عیسوی تاریخ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے 571 عیسوی، حضرت عیسیٰ کو 570 یا 71 سال گزر چکے تھے اس دنیا سے گئے وہ۔ زمانہ پھر وہی بت فروشی کے اندر، بت شکن کے اندر، بتوں کے اندر، بتوں سے مانگنا، بتوں کے سامنے جھکنا، اپنے گھروں کے اندر انہوں نے بت بنا کے رکھے ہوئے تھے، حتیٰ کہ یہاں تک پہنچ چکے تھے کہ اللہ کا گھر بیت اللہ اس کے اندر بھی بت رکھے ہوئے تھے، کعبے کے اندر بھی بت لٹکائے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، انہی کی جا کے جو ہے پوجا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے بڑی نشانیاں ظاہر ہوں۔ اما آمنہ فرماتی ہیں مختصر وقت کے اندر، تفصیلاً نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ، خاندان بھی اچھا، نسب بھی اچھا، قبیلہ بھی اچھا، ہر طرف سے اعلیٰ عرفہ۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی والدہ اما آمنہ فرماتی ہیں جب سے یہ بچہ میرے شکم میں آیا، میرے پیٹ میں آیا، میرے حالات بدلتے چلے گئے، حالات بدلتے رہے۔ جیسے عورتوں کو تکلیف ہوتی ہے، فرماتے ہیں مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی حمل کی۔ جیسے عورتیں حمل کے دوران ڈرتی ہیں، اما فرماتی ہیں مجھے کوئی ڈر نہیں تھا، مجھے کوئی ایسی تکلیف نہیں تھی، معلوم ہی نہیں ہوتا تھا کہ مجھے حمل ہے یا نہیں، بلکہ میرے جسم سے خوشبوئیں آتی تھیں، میں جس گلاس سے پانی پی لیتی تھی اس گلاس سے خوشبو آتی تھی، اس پیالے سے خوشبو آتی تھی۔ فرمایا میں جس جگہ سے گزر جاتی تھی اس جگہ سے خوشبوئیں آتی تھی۔ اما فرماتی ہیں میں رات کو سوتی تھی تو مجھے خواب کے اندر نبیوں کی زیارتیں ہوا کرتی تھی، کبھی حضرت آدم سے ملاقات ہوتی، کبھی حضرت مریم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی، کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب کے اندر زیارت ہوتی، یعنی کہ انبیاء کی محبوب شخصیات کی زیارت ہوتی تھی۔ اما فرماتی ہیں ایک دن میں سوئی ہوئی تھی تو مجھے خواب میں زیارت ہوئی اور کسی بتانے والے نے بتایا کہ آمنہ تجھے مبارک ہو، تو 2 جہاں کے سردار کی اماں بننے والی ہے۔
تو میرے محترم دوستو بزرگوں، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے اماں فرماتی ہیں کہ میں اگر باہر نکلتی کسی کام کی طرف جاتی تو پہاڑ جھک جھک کے مجھے سلام کیا کرتے تھے، بلکہ پتھروں سے آواز آتی تھی، آمنہ تجھے سلام ہو، آمنہ تجھے مبارک ہو، تو فخر الرسول دو جہاں کی اماں ہیں۔ اماں فرماتی ہیں میں جس درخت کے نیچے سے گزرتی تھی ٹہنیاں جھک جاتی تھی۔ جس وقت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سفر کر کے ملک شام کی طرف ہجرت کر کے گئے تو وہاں کے جو راہب تھا اس نے دیکھا کہ حضور جس درخت کے نیچے بیٹھے ہیں اس کی درخت کی ٹہنیاں جو نیچے جھکی ہوئی ہیں اور آپ پر سایہ کیا ہوا ہے، اور اس درخت کے اوپر ایک بادل کا ٹکڑا ہے وہ بھی حضور پہ سایہ فگن ہے۔ تو اماں فرماتی ہیں جب میں چلا کرتی تھی تو مجھ پہ بھی بادل سایہ کیا کرتے تھے، میرا پتھر پہ پاؤں آ جاتا تھا تو پتھر موم ہو جاتا تھا، بالکل نرم ہو جایا کرتے تھے۔ اماں فرماتی ہیں عرب کے اندر مشہور تھا، آج تو موٹریں ہیں، پانی کا نکاسی ہے، پانی عام ہے، پمپ لگے ہوں، اس وقت کے زمانے کے اندر آپ باہر چلے جائیں بلوچستان یا ان علاقوں کے اندر آج بھی وہ چیزیں موجود ہیں، تو کنویں سے پانی نکالا جاتا تھا۔ اماں فرماتی ہیں جب یہ حضور میرے جسم میں آئے، میرا لال میرے جسم کے اندر آیا، میرے پیٹ کے اندر آیا، فرمایا میں کنویں پہ جایا کرتی تھی تو کنویں کا پانی جناب خود بخود استقبال کرنے کے لیے آ جایا کرتا تھا منڈیروں پہ، اور میں پانی بھر لیا کرتی تھی، اور عرب کی لڑکیاں کہا کرتی تھی نی آمنہ کے ساتھ جایا کرو، پانی کھینچنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ میرے آمد، یہ میرے نبی کی آمد سے پہلے کے حالات ہیں میرے محترم دوستو۔ اماں فرماتی ہیں برکت ہی برکت تھی، ہر طرف میرے جو ہے مجھے معلوم ہی نہیں ہوتا تھا، ایسے میں جیسے چلتی تھی تو معلوم ہوتا تھا کہ میں کسی جو ہے بڑے عجب طریقے کے اندر آ گئی ہوں، رحمت والے سکون والی زندگی نصیب ہوتی تھی، امن والی زندگی نصیب ہوتی تھی۔ تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اماں فرماتی ہیں جس رات حضور پیدا ہوئے اس رات میں سوئی ہوئی تھی، میں نے دیکھا اس رات کے اندر کہ ایک نور میری پیشانی سے نکلا ہے اور مشرق و مغرب جنوب و شمال پھیلا ہے، اور اس نور کے اندر میں کیسر و کسریٰ کے روم کے 14 کنگرے گرتے ہوئے دیکھے، جو آتش بدکدہ کی آگ جل رہی تھی وہ آگ بجھ گئی، بلکہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت میری عمر تقریباً 6-7 سال تھی۔ میں نے دیکھا کہ جس رات حضور تشریف لائے صبح سویرے نماز کے فوراً بعد طلوع آفتاب سے تھوڑا سا پہلے فرماتے ہیں کہ ایک یہودی عالم پہاڑوں پہ جا کے ایک اعلان اور آوازیں دے رہا تھا، یا معشر الیہود یا معشر الیہود، او یہودیوں تمہیں پتہ ہے وہ چاند، وہ نور جس کا تورات کے اندر انجیل کے اندر جو ہے ذکر کیا گیا ہے، آج وہ سورج طلوع ہو چکا ہے۔ فرماتے ہیں جس دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اس سال حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خوشی کے اندر اللہ نے پورے سال جن کے گھروں کے اندر امید تھی نا بچوں کی، اللہ نے بیٹے عطا کیے، پورے سال ہی بیٹے عطا کیے۔ ہمارے دوسرے بھائی مسلک اہل بریلویت وہ اس کی بھی مثال دیتے ہیں کہ اللہ نے خوشی منائی، وہ سال اللہ تقسیم کیتے بیٹے تساں کیوں نہیں منائی دے۔ بہرحال میرا یہ موضوع نہیں، میں کسی کو چھیڑنا نہیں چاہتا،
تو حضور کی آمد یہ نعمت ہے. اللہ خود فرما رہے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اے دنیا بھر کے لوگوں ہم نے تم پہ احسان کیا ہے، اپنا نبی تمہیں عطا کیا ہے، اپنا محبوب تمہیں عطا کیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ایمان والو توجہ فرماؤ. اما آمنہ فرماتی ہیں میرا یہ لخت جگر، میرا محبوب نظر عبداللہ کا چند میرے شکم کے اندر آیا، میرے پیٹ کے اندر آیا. میں جس درخت سے گزرا کرتی تھی وہ درخت کی ٹہنیاں جھک جھک کے مجھے سلام کیا کرتی تھی. میں جس پہاڑ کے دامن سے گزرا کرتی تھی پہاڑ کے دامنوں کے اندر سے آواز ہوتی تھی آمنہ تجھے سلام ہو، تو آخری نبی کی اماں ہے. اما آمنہ فرماتی ہیں اگر میرا پاؤں کسی پتھر پہ آ جایا کرتا تھا، فرمایا وہ کاغذ کی طرح فوم کی طرح موم ہو جایا کرتا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. اما فرماتی ہیں میں کنویں پہ جایا کرتی تھی، پانی بھرنے کے لیے جایا کرتی تھی. جب حضور نہیں آئے تھے، جب میرا یہ لخت جگر میرے پیٹ کے اندر نہیں تھا، میں بھی عرب کی دوسری عورتوں کی طرح بھرا کرتی تھی، ڈول کھینچا کرتی تھی. جب سے یہ آمنہ کا لال عبداللہ کا لخت جگر، جب سے یہ عبداللہ کا نور نظر میرے پیٹ کے اندر آئے ہیں، اب میں جب کنویں پہ جاتی ہوں لسی ضرورنے کی ضرورت نہیں ہوتی، رسی ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ڈول چھینکنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ جب بھی میں جاتی ہوں پانی دیکھ کے استقبال کرنے کے لیے میرے قدموں میں آ جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اما آمنہ فرماتی ہیں بلکہ حضرت آدم علیہ نبینا وعلیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں جس وقت جنت کے اندر تھا، جنت کی پتیوں پھولوں کے اندر، جنت کی تختیوں کے اندر، جنت کی مسہریوں پہ، جنت کے پھول کی پتیوں پہ اللہ اکبر کبیرہ نام محمد کو لکھا ہوا پایا. حضرت آدم جنت سے آ گئے، خطا ہو گئی، ایک غلطی ہو گئی، دانا کھا بیٹھے. آپ دنیا کے اندر تشریف لائے، کتنا عرصہ آپ دنیا کے اندر روتے رہے، ساری زندگی رو رو کے گزاری، اور ایک ہی آیت پاکا کرتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. علماء نے لکھا ہے 40 سال تک حضرت آدم نے رونا شروع کیا. 40 سال تک آپ رات کو بھی رویا کرتے تھے، دن کی بھی رویا کرتے تھے، مولا خطا ہو گئی معاف فرما دے. 40 سال کے بعد جب رو کے بیٹھے ہوئے تھے، اپنا سر گود کے اندر رکھا ہوا تھا، یکدم دل کے اندر بات آئی، فرمایا کیوں نہ محمد کا واسطہ دے کے دعا کی جائے. بس یوں ہی دل کے اندر فرمایا اور میرا مولا تجھے واسطہ ہے سونے محمد کا، مجھے معاف کر دے. آواز آئی آدم ابھی محمد آیا کوئی نہیں، تو جانتا کیسے ہے؟ فرمایا الہ العالمین جب میں جنت کے اندر تھا میں نے دیکھا کہ عرش کے چاروں پاؤں پہ لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. میں نے عرش پہ بھی دیکھا تیرے نام کے ساتھ اس معبود کا نام ہے. میں اسی دن سمجھ گیا تھا، میں نے اسی دن دیکھ لیا تھا یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی عام ذات نہیں ہے جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ رکھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا آدم اگر میں محمد کو پیدا نہ کرنا ہوتا آدم تجھے بھی پیدا نہ کرتا.
آدم کو نبوت ملی میرے محبوب کے صدقے، شیش کو نبوت ملی میرے محبوب کے صدقے، حضرت ابراہیم کو نبوت ملی میرے محبوب کے صدقے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا سے تشریف لے جانے کے لیے وقت کو پورا کیا، وقت پورا ہو گیا، موت قریب آ گئی، آپ نے اپنے بیٹے حضرت شیش کو بلایا، فرمایا شیش میں دنیا سے جا رہا ہوں، اگر آپ کا کوئی کام دنیا کے اندر ہٹ جائے، کوئی کام نہ ہو رہا ہو، سونے محمد پہ درود پڑھ کے دعا کرنا، سونے محمد کا واسطہ دے کے دعا کرنا، تیری دعا قبول ہو جائے گی۔ حضرت شیش علیہ السلام نے فرمایا ابا جی میں محمد کو جانتا نہیں ہوں، میں نے دیکھا کوئی نہیں، ابھی تک آیا کوئی نہیں، کون ہے یہ محمد؟ حضرت آدم نے فرمایا او شیش بیٹا یہ محمد وہ ذات ہے، جب میں جنت کے اندر تھا میں نے دیکھا کہ جنت کی پھول اور پھلوں کے اندر، جنت کی الماریوں کی تختیوں پہ، جنت کے مسہریوں پر، جنت کے پردوں پہ، جنت کے جناب اعلیٰ قسم کے اللہ اکبر چھتوں پہ، فرمایا مجھے لکھا ہوا نظر آیا لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے ساتھ سونے محمد کا نام، پتیوں پہ لکھا ہوا محمد نظر آیا۔ اللہ اکبر، جیسے یہ سینریاں لگی ہوئی ہیں، فرمایا جنت کے اندر محمد کے نام کی سینریاں لگی ہوئی ہیں۔ فرمایا بیٹا میری دعا قبول نہ ہوئی، میں جنت سے دنیا کے اندر آ گیا، 40 سال تک میں نے رو کے وقت گزارا، فرمایا ایک دن میری زبان سے آیا الہ العالمین تجھے واسطہ تیرے محبوب محمد کا، اس دن میری دعا قبول ہو گئی۔ شیش تیرا کام بھی نہ ہو تو محمد کا واسطہ دے کے دعا کرنا کام ہو جائے گا۔ اس لیے تمہیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی بھی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا دعا کے شروع کے اندر درود پڑھ لیا کرو، دعا کے شروع کے اندر درود پڑھ لیا کرو، دعا کے درمیان کے اندر درود پڑھ لیا کرو، دعا کے آخر کے اندر درود پڑھ لیا کرو۔ اس درود والی ڈبیا کے اندر، اس درود والے ڈبے کے اندر، اس درود والی پیکنگ کے اندر اپنی مشکلات کو، اپنی حاجتوں کو بند کر کے واسطہ سونے محمد کا دے کے اللہ کو فرمایا کرو، اللہ کو کہا کرو الہی سونے نبی کا واسطہ ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اللہ کی قسم دعائیں قبول ہوں گی۔ اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں ہر دعا سے پہلے درود پڑھا کرو، ہر دعا سے پہلے درود، جب بھی دعا مانگی ہے فرضوں کے بعد دعا مانگا کرو، فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرو، فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی ہیں، تہجد کے وقت دعا مانگا کرو، قبولیت کی گھڑی ہوتی ہیں دعا مانگا کرو، رات کے پہر کے اندر دعا مانگا کرو، جب رات کو سوئے کروٹ بدلو اس وقت دعا مانگا کرو، کروٹ بدلتے ہوئے فرمایا جو کروٹ بدلتے ہوئے دعا مانگے گا اللہ اس دعا کو بھی قبول فرماوے گا۔ مانگنا کس سے ہے؟ بولو ہاں اللہ ہی سے مانگنا ہے، اللہ ہی دینے والے ہیں، مشکل کشا وہی ہے، حاجت روا وہی ہے، بگڑیاں بنانے والا وہی ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میں محبوب کے در پہ اقدس پہ آیا، میرا دل چاہ کہ میں آج محبوب سے سوال کروں، آج فقر و فاقہ بھر ہے، جب میں حضور کے دربار پہ پہنچا، حضور کے گھر پہنچا، حضور کے حجرہ پہ پہنچا، کیا دیکھتا ہوں کہ آپ بھی سجدے کے اندر موجود ہیں، آپ بھی سجدے کے اندر ہے، رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا میری امت پہ رحم کر، مولا اللہ اکبر کبیرہ۔ صحابی فرماتے ہیں میں نے بھی دیکھا محبوب سجدے میں ہے، رو رہے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، فرمایا میرے دل نے چاہا جہاں سے محبوب مانگ رہا ہے میں بھی اسی سے جا کے مانگوں۔
حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیش سے فرمایا بیٹا شیش درود پڑھ کے دعا مانگا کر دعا قبول ہوگی۔ حضرت آدم کو پیدا فرمایا نا تو روح ڈالی، اور پھر ساتھ ہی تھوڑی آپ پریشان رہنے لگے جنت کے اندر۔ ایک دن سوئے تو بائیں پسلی سے اٹھے نہ تو دیکھا سبحان اللہ، اما ہوا بیٹھی ہے، اللہ اکبر کبیر۔ آپ نے دیکھا مسکرائے، وہ بھی مسکرائی، سبحان اللہ۔ تو ہاتھ لگانے لگے، بشری تقاضا ہے ہاتھ۔ فرمایا آدم ہاتھ نہیں لگا سکتا، حق مار ادا کر، حق مار ادا کر۔ الہی حق مار کیا ہے؟ جنت کے اندر روپیہ کوئی نہیں، پیسہ کوئی نہیں، درم و دینار کوئی نہیں، مولا حق مار کیا ہے؟ آواز آئی آدم میرے محبوب پہ 20 مرتبہ درود پڑھ کے حق مار ادا ہو جائے گا۔ 20 مرتبہ میرے محبوب پہ درود پڑھ دے، حق مہر ادا ہو جائے گا۔ کتنی شان ہے میرے محبوب کی، کتنی عظمت ہے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں او لوگوں رب کائنات کی قسم، جب سے یہ عبداللہ کا لخت جگر میرے پیٹ کے اندر آیا شان ہی بدل گئی، عظمت ہی بدل گئی۔ میں رات کو سویا کرتی تھی، میں رات کو میں خواب ہوا کرتی تھی، مجھے نیند آ جایا کرتی تھی۔ خواب کے اندر کبھی حضرت مریم سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، کبھی حضرت بابا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، کبھی حضرت اماں ہاجرہ سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی، کبھی کس نبی سے ملاقات ہو جایا کرتی تھی۔ یہی خوشخبری دیا کرتے تھے اوے آمنہ تجھے مبارک ہو، تو آخری نبی کی ماں بننے والی ہے۔ اما فرماتی ہیں جس دن میرا محبوب پیدا ہوا صبح صادق کے وقت تھا، رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا، رات ختم ہو رہی تھی دن کی روشنی آ رہی تھی، بلکہ یہ اعلان ہو رہا تھا اور دنیا بھر کے لوگوں آج کے بعد اندھیرا ختم ہو جائے گا، آج کے بعد بے دینی ختم ہو جائے گی، آج کے بعد جہالت ختم ہو جائے گی، یہ جہالت کا اندھیرا ختم ہو جائے گا، آج کے بعد بچیوں کو زندہ دفن کرنا ختم ہو جائے گا، آج کے بعد ماں کی عزت بن جائے گی، آج کے بعد والد کی عزت بن جائے گی، آج کے بعد بڑے بھائی کو احترام دیا جائے گا، اور دنیا والوں وہ نبی آ گیا جسے تمغہ آیات ملا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ اما فرماتی ہیں سونا آیا، محبوب آ گئے، پیدا ہو گئے، دنیا کے اندر آ گئے۔ فرمایا میرا کمرہ اس رات میرے گھر کے اندر چراغ جلانے کے لیے تیل کوئی نہیں تھا، محبوب آئے میرا کمرہ روشن ہو گیا، میرے کمرہ روشن بلکہ کمرہ کیا روشن ہویا تھا، میرا وجد کہتا ہے اور دنیا بھر کے لوگوں مشرق و مغرب جنوب و شمال آسمان و زمین دونوں جہانوں کے محبوب کے نور سے پر نور ہو گیا۔ اس لیے کسی شاعر نے کہا ہوگا سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چند چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چند چڑھیا، اج رحمت رم جملائی تے مکے وچ چند چڑھیا، سارے جگ وچ ہوئی روشنائی تے مکے وچ چند چڑھیا، اج رحمت رم جملائی تے مکے وچ چند چڑھیا۔ اللہ اکبر، عبداللہ دا چند آ گیا، مشرق و مغرب جنوب و شمال روشن ہی روشن ہو گئے۔ اما آمنہ فرماتی ہیں میں بیٹھی تو اپنے کمرے کے اندر تھی، میں بیٹھی تو اپنے حجرے کے اندر تھی، جس وقت یہ میرا لخت جگر پیدا ہوا میں کیا دیکھتی ہوں، روم و فارس کے کنگرے نظر مجھے آئے، اس
کے محلات کے کنگرے جلتے نظر آئے، وہ آتش شاکدہ کی آگ جو ہزاروں سال سے جل رہی تھی وہ یکدم سوا ہو گئی، ختم ہو گئی، بجھ گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضور تشریف لائے، اما فرماتی ہیں میرا دل چاہا میں اپنے محبوب کو دیکھوں، میں اپنے لخت جگر کو دیکھوں، میں اپنے نور نظر کو دیکھوں۔ اچھا حضور آئے تو آئے۔ داعیہ جو کام کرتی ہیں نا، کوئی کسی کا بچہ ہے، مولوی کا بچہ پیدا ہو، پیر کا بچہ پیدا ہو، امیر کا بچہ پیدا ہو، بڑے کا بچہ پیدا ہو، چھوٹے کا بچہ پیدا ہو، بڑے خاندانوں کا بچہ پیدا ہو، جب بھی دنیا میں آئے گا اسے نہلانا پڑے گا، وہ گندگی کے ساتھ آتے ہیں۔ اما فرماتی ہیں جب میرا لخت جگر پیدا ہوا نہلانے کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ نہلایا ہوا آیا، سرما لگا ہوا آیا، تیل لگا ہوا آیا، خوشبوؤں سے معطر ہو کے میرا محمد آیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختونہ پیدا ہوئے، ختنے کیے ہوئے، خوشبو ہی خوشبو، مہکی مہک، تیل لگا ہوا، مازاغل بصر کی آنکھ بنی ہوئی، والضحیٰ والا چہرہ سجا ہوا، واللیل کی زلفیں سجی ہوئی۔ رب کائنات کی قسم لوگوں، دائی کہتی ہے مجھے ضرورت پڑی کہ میں دیکھوں کہ نہلاؤں، لیکن جب دیکھا کہ آپ بالکل پاک اور صاف دنیا کے اندر تشریف لائے، آ گئی محبوب نے اپنی پیشانی زمین پہ رکھ دی، ہاتھ یوں زمین پہ رکھے، اللہ اکبر کبیرہ، اور سجدے کی حالت بنائی، سجدے کی حالت بنا کے جناب سجدہ کی اور دعا کی، اللہم اغفر امتی، اللہ میری امت، اب تیری امت کا خیال ہے، اللہم اہدنی، اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی امتی، میرا محبوب اللہ اکبر پریشان نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، یہ آگے آئے گا، یہ آگے آئے گا۔ محبوب نے آ کے سجدہ کیا اور امت کی رہائی کے لیے پہلا کام حضور نے امت کی رہائی کا سوال رکھا۔ تو انشاءاللہ یہاں سے آگے اگلے جمعے زندگی باقی ہمارے کچھ مہمان آئے ہوئے ہیں سیلاب زدگان کے لیے آپ سے گفتگو کریں گے، تو انشاءاللہ والعزیز ان کی گفتگو سماعت فرمائیں اور ان کا تعاون